من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جماعت داہم کا سبق نمبر 5 ملمہ، جس کا مطلب ہے بناوٹ یا دکھاوا، اس کا جائزہ لیں گے اور اس کی مصنفہ ہے حاجرہ مسرور اور یہ ایک افسانہ ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ سبق کی طرف آتے ہیں اور اس کے مشکل الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ وہ ریلوے کے ٹکٹ کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی۔ یہ ایک لڑکی ہے جو ریلوے ٹکٹ کے سامنے ریلوے اسٹیشن پر وہاں پر کھڑی تھی اور سیاہ برقعے میں تھی۔ پلٹی ہوئی نقاب کچھ متعجب کا مطلب ہے حیرت زدہ نگاہیں۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ گاڑی کے آنے میں صرف چند منٹ باقی تھے، لیکن ٹکٹ کی گھر کی کھڑکیاں اب تک بند تھیں، یعنی کہ گاڑی آنے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم رہ ہی گیا تھا، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں ابھی تک بند تھیں۔ اس کی حیران نظریں بند کھڑکیوں سے سر ٹکرا کر اکتا گئیں۔ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی۔ زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے، جیسے ان کو سفر کرنا ہی نہ تھا۔ تو یہ ریلوے اسٹیشن کا منظر ہے کہ لوگ ایسے سو رہے تھے ریلوے اسٹیشن پر جیسے کوئی لاشیں پڑی ہوں اور ان کو سفر کرنا ہی نہ ہو۔ وہ آہستہ سے کلی کی طرف مڑی، جو اس کا ہلکا پھلکا اٹیچی کیس اور مختصر سا بستر سر پر رکھے ہوا تھا۔ کلی جو اس کا سامان اٹھا رہا تھا لڑکی کا۔ کلی اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا کیا؟ گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتی ہے، لڑکی نے سوال کیا۔ کلی اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی اور جیسے ہی اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دھنسا جو تھا وہ ہوا پپوٹا دھنسا ہوا پپوٹا کا مطلب ہے کھال جو آنکھ کو ڈھکتی ہے، اس کو پپوٹا کہتے ہیں۔ اپنی بے مائگی کا مطلب ہے غربت پر پھڑکنے لگا۔ کلی نے جو ہے نا اس پر ایسے ہی اس کے خوبصورت چہرے پر آنکھیں اس طرح گاڑی جیسے کوئی پھوٹی آنکھ کا دھنسا ہوا پپوٹا جو ہے وہ اپنی غربت دکھا رہا ہو۔ تو کہاں بیٹھوں میں؟ لڑکی نے سوال کیا۔ وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر نظریں بکھیر دیں۔ یہیں بیٹھ جاؤ، کلی نے کہا۔ یہاں ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس کا مطلب ہے عمدہ سامان غریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا، یعنی کہ وہ یہی سمجھی کہ کلی جو ہے میرے سامان اور میرا برقع اور میری جو چیزیں ہیں ان کو اس کے سامنے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ خاموشی سے نیم تاریک سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی، یعنی کہ کالی کلوٹی اندھیر سڑک جس پر اکا دکا چک چوں کرتے یکے کی میلی چمنیوں والی بتیوں سے ایک کثیف یعنی کہ گندی سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی۔ اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا۔ میں کیا ہوں اس وقت؟ دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی امیر کبیر اور ذات خیال لڑکی، لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کے قابل لیکن پریشان حال لڑکی، بلکہ یکے کی دھندلی لالٹین۔ رکھ دیے تھے سامان اس جگہ، کلی بولا۔ لڑکی کی ظاہری جو شکل و صورت وضع قطع تھی وہ ایسی تھی کہ وہ بہت امیر گھرانے کی لگ رہی تھی، لیکن بظاہر تو وہ بہت امیر لگ رہی تھی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ ایک پریشان حال اور نچلے طبقے کی لڑکی تھی، جیسے کوئی یکے کی دھندلی لالٹین، یعنی کہ کوئی جو دھندلی سی بتی ہوتی ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں بیٹھوں گی، کلی نے پوچھا۔ جب میں سامان یہاں رکھ دوں تو اس نے کہا نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، اس نے قدرے غصے سے کہا۔ پھر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں کی چر پیدا ہوئی اور ایک سایہ لرزتا ہوا بڑھنے لگا۔ آخری اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت یعنی کہ خوبصورت نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ پہنے اس کی طرف آیا۔ یعنی کہ اس نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بھاری بوٹ پہنے ہوئے اور ادھر ادھر چل پھر رہا تھا۔ اس کو دیکھا کہ وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ کبھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہوں، سمجھی، شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہوں۔ حضرت، وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ نوجوان ٹائی کی گرہ جو تھا وہ ٹائی کی گرہ کستا ہوا اس پر ایک جھپتی ہوئی نظر ڈالتا ہے ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا۔ یعنی کہ وہ جو امیر کبیر اس کو لگ رہا تھا لڑکا، وہ اس پر نوجوان نظر ڈالتے ہی پیچھے نکل گیا۔ لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے۔ ہوگا کوئی امیر زادہ، بھلا وہ تو 3rd کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟ لڑکی نے یہ سمجھا کہ وہ کوئی امیر زادہ ہے تو وہ بھلا ادھر 3rd کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟ پھر ہم سامان رکھ کے جائیں گے کیا؟ کلی لڑکی کی خاموشی سے جھنجھلا اکتا کر بولا۔ بکو مت، میں یہاں ہرگز نہ بیٹھوں گی، وہ اونچی آواز میں بول اٹھی۔
اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا۔ کلی، تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ بولا کہ جہاں زنانہ انٹر کلاس ہے تم وہاں کیوں نہیں لے جاتے انہیں؟ پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی کلی سے مخاطب ہوتی ہے، لڑکی کلی سے پوچھتی ہے پھر یہاں اتنے دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ ٹکٹ سیکنڈ کا چاہیے یا انٹر کا؟ نوجوان بھی جیسے کلی سے پوچھ رہا تھا۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئی، لڑکی ایک ہی دم سناٹے میں آ گئی۔ کلی چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگی۔ آگے آگے کلی تھا اور پیچھے پیچھے اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی۔ مجوری میم صاحب، یعنی کہ مجبوری ہے۔ کلی نے اس کے چرمی بٹوا کیا ہے جو کھال یا چمڑے سے بنا ہوا؟ بٹوے سے متاثر ہو کر کہا۔ ابھی نہیں ملیں گے پیسے، لڑکی نے کلی سے کہا کہ پیسے ابھی نہیں ملیں گے۔ وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی جنوری کی کپ کپا دینے والی سردی میں رومال سے پیشانی پونچھ رہی تھی۔ کاہے؟ کلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے۔ کلی نے منہ لٹکا لیا اس بات پر۔ اکٹھے لے لینا، سمجھے تم؟ گاڑی پر سامان بھی رکھو اور اپنا اور رکھوا دینا، اور دیکھو جیسے ہی ٹکٹ گھر کھلے مجھے بتانا، آ کر پیسے زیادہ ملیں گے۔ کلیا اپنی ناریل جیسی سر پر پگڑی لپیٹتا چلا گیا اور لڑکی بجائے بیٹھنے کے مستربانہ یعنی کہ پریشان ٹہلنے لگی۔ سامنے بینچ پر کوئی کمبل میں لپٹا کل بلا رہا تھا، یعنی آہستگی سے حرکت کر رہا تھا۔ عجیب مصیبت ہے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی۔ یہ کمبخت مرد ہر موقع پر دھمکتے ہیں۔ کچھ نہیں تو سیکنڈ اور انٹر کا شوشہ ہی چھوڑ دیا۔ اب اسے کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو کچھ میرے پاس دیکھا بس یہی میری کل کائنات ہے۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ سیکنڈ اور انٹر کا ٹکٹ پوچھا تھا، ان کو کیا معلوم کہ جو میرے پاس ہے یہی میرا کل اثاثہ ہے، اور وہ ایک غریب گھرانے سے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے اٹیچی کیس اور ہولڈال اچھے زمانوں کی یادگار ہیں۔ چرمی بٹوا ایک سہیلی کا تحفہ تھا، اور یہ برقع چلتے وقت خالہ جان کا مانگ کر لیا تھا کہ مسافر عورتیں میلے کچیلے برقعے والیاں دیکھتے ہی پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں۔ آج ہی دوپہر کو تو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا، یعنی کہ لڑکی کے چچا بیمار تھے اور وہ چچا کی جو ہے تیمارداری کرنا چاہتی تھی۔ امی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر سے کوئی انہیں دیکھنے چلا جاتا ہے تو اچھا تھا نا، وہ اور اچھا تھا، ورنہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی کے مرنے کے بعد بھاوج اور بھتیجوں کا خیال کیا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا، یعنی کہ چچا نے بھتیجوں کا خیال کیا تھا اور پیسے کو پیسہ نہ سمجھا، لیکن وہ برے وقت کے ساتھی نہیں۔ بس وہ اتنا ہی سن کر جانے کو تیار ہونے لگی، یعنی کہ لڑکی کی ماں نے کہا کہ چچا کی جا کر صحت کا حال احوال پوچھو، انہیں آج ہی خط ملا تھا کہ چچا کی طبیعت خراب ہے، اور امی جان نے نہ جانے کب سے 3 روپے جوڑ کر رکھے تھے، سو نکال کر دے دیے۔ تم عقیل کو ساتھ لے کر جاؤ۔ عقیل لڑکی کا چھوٹا بھائی تھا۔ عقیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا، بس یہی ان کی بات تو مجھے زہر معلوم ہوتی ہے، جانے وہ لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی مجھے کھا جائے گا، اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا، یعنی کہ لڑکی نے کہا کیا کہ میں لڈو پہ رہا ہوں کوئی مجھے کھا جائے گا، اور عقیل کو دیکھ کر وہ ڈر کر مجھے جو ہے اگل دے گا۔ آخر سلمیٰ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں، سلمیٰ اور رضیہ جو ہیں ان کی کوئی رشتہ دار ہوں گی کہ وہ لڑکیاں ہیں، کیسے مزے میں تنہا سفر کرتی ہیں۔ اس بار تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ بڑے آدمی کی لڑکیاں ہیں۔ میں نے جواب دیا بات اب انہیں بلا مبالغہ یعنی حد سے بڑھ کر 1 درجن نوکروں کے جھرمٹ میں سفر کرنا چاہیے، یعنی کہ پھر تو انہیں 1 درجن نوکروں کے جھرمٹ میں سفر کرنا چاہیے، چونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ایک ہی کا سفر خرچ نکالنا مشکل ہے، یعنی کہ ہم غریب ہیں تو ایک کا بھی جو ہے وہ سفر کا خرچہ نکالنا مشکل ہے، کچھ ایک ننھے محافظ کے ساتھ جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی، یعنی کہ جو چھوٹا میرا بھائی ہے اس کی حفاظت تو خود مجھے کرنا پڑے گی۔ غرض گھنٹوں ان سے بحث کی، تب کہیں جا کر عقیل صاحب کے پہرے سے نجات ملی، یعنی کہ ماما سے گھنٹوں بحث کرنے کے بعد تب جا کر ماما راضی ہوئی، اس کی امی راضی ہوئی کہ تم عقیل کو نہ ساتھ لے کر جاؤ۔